امی ابو نے پسند کی شادی کی تھی کیونکہ دونوں طرف کے لوگ اس رشتے پر راضی نہ تھے، لہٰذا انہوں نے شادی میں شرکت نہ کی۔ میرے والدین نے ایک دوسرے کو تو پا لیا لیکن اپنوں کو کھو دیا۔ تقدیر نے میری ماں کو میرے والد کی وجہ سے اپنوں سے جدا کیا تھا۔ کون جانتا تھا کہ کبھی وہ دن بھی آئے گا کہ میرے ذریعے وہ ان سے دوبارہ مل جائیں گی۔ میری صورت اچھی تھی مگر سیرت میں تکبر اور اپنے حسن کے احساس سے اکڑ پن بھرا ہوا تھا۔ پاس پڑوس کے لڑکے میری ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب رہتے، مگر میں جو لڑکیوں سے بات کرنے کو اپنی توہین سمجھتی تھی، لڑکوں کو کب گھانس ڈالتی۔ کالج میں داخلہ لیا تو یہ نخوت اور بڑھ گئی، اور ذہانت میں بھی کسی سے کم نہ تھی۔ میری ہر چیز مکمل تھی، کاش کہ میری سیرت اچھی ہوتی۔ کون جانتا تھا کہ لاڈ اٹھانے والے میرے محافظ میرے والد کی زندگی کے دن تھوڑے ہیں۔ میں بھی 17 برس کی تھی کہ وہ گزر گئے۔ والدہ کے والدین تو ان سے ترک تعلق کر چکے تھے، ادھر ابو کے رشتہ دار بھی ہم سے لا تعلق تھے۔ ایسے میں ہم ماں بیٹی کا اگر کوئی سہارا تھا تو وہ والد صاحب کی جمع پونجی اور وہ کوٹھی تھی جس میں ہم رہتے تھے۔ جمع پونجی نے سال بھر ساتھ دیا، اس کے بعد کوٹھی کی باری آ گئی۔ امی نے اس کو فروخت کر کے چھوٹا سا 2 کمروں کا مکان خرید لیا تاکہ سر چھپانے کا ٹھکانہ رہے۔ باقی روپیہ بینک میں جمع کر دیا تاکہ زندگی کی گاڑی کچھ عرصہ آگے رواں ہو اور میں بھی سکون سے تعلیم کا دور مکمل کر سکوں۔ کالج کی تعلیم ختم کر کے میں یونیورسٹی میں پہنچ گئی۔ میری عمر اب 21 سال ہو چکی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی کسی کو خاطر میں نہ لاتی، سوائے ایک لڑکی کے کسی کو دوست نہ بنایا، لہٰذا یہاں بھی مغرور مشہور ہو گئی۔ ہماری کلاس میں عامر نام کا ایک لڑکا بہت شائستہ اور مہذب سمجھا جاتا تھا۔ ایک بار ہم پکنک پر گئے تو وہاں اس نے مجھ سے بات کرنا چاہی، میں نے لفٹ نہ دی، مگر خدا کی کرنی کہ میں لڑکیوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں مشغول تھی۔ اچانک میرا پاؤں پھسلا اور میں گہرے پانی میں گر گئی۔ تبھی عامر نے دریا میں چھلانگ لگا کر مجھ کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ وہ ایک اچھا تیراک تھا۔ کچھ دیر بعد جب حواس بحال ہوئے تو سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ہمارے اساتذہ کے بھی پسینے چھوٹ گئے تھے۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ میں بچ گئی تھی۔ اس واقعے سے بھی میرے دل میں عامر کے لیے نرم گوشہ پیدا نہ ہوا۔ اس دوران میرے لیے کئی رشتے آئے۔ عامر نے بھی اپنی والدہ کو 3 بار رشتے کے لیے بھیجا، لیکن میں نے ہر رشتے سے انکار کر دیا۔ عامر کو میرے انکار سے بہت دکھ ہوا۔ ایک دن اس نے یونیورسٹی میں انکار کی وجہ پوچھنا چاہی تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے قہر آلودہ نگاہوں سے اس کو گھورتے ہوئے کہا کہ تمہارے جیسے تو میرے گھر کے دربان ہے، میں تم کو اپنی جوتی کے برابر سمجھتی ہوں۔ آئندہ میرے گھر رشتہ بھجوانے کی جرات نہ کرنا، ورنہ وی سی صاحب سے شکایت کر دوں گی۔ یہ کہہ کر میں نے گملے میں تھوکا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ ہکا بکا میرا منہ تکتا رہ گیا۔ اس واقعے کے بعد نہ تو وہ کبھی مجھ سے مخاطب ہوا اور نہ میری طرف دیکھا۔ میں نے بھی شکر کیا کہ تم روٹھے ہم چھوٹے۔ تعلیمی سال مکمل ہوا تو میں گھر بیٹھ گئی۔ عامر کو میری خبر رہی اور نہ مجھے اس کی۔ اب میری عمر 28 سال تھی۔ گھر میں کرنے کو کچھ نہ تھا تو بور ہوتی رہتی تھی۔ رفتہ رفتہ مالی حالات تنگ ہونے لگے، جائیداد کے پیسے ختم ہو چلے تو نوکری کی تلاش میں گھر سے نکلی۔ 2 سال تک مناسب ملازمت کی تلاش میں سرگرداں رہی، لیکن کامیابی نہ ملی۔ جہاں بھی گئی اکثر میلی نگاہوں والے افراد سے پالا پڑا۔ سخت ذہنی خوف کے ساتھ گھر کو لوٹتی تو کئی دن دہلیز سے باہر قدم رکھنے کو دل نہ کرتا۔ اب تو میرے لیے پہلے جیسے اچھے رشتے بھی نہیں آتے تھے، اگر آتے بھی تو شادی شدہ اور عمر رسیدہ مردوں کے، جو دوسری یا تیسری شادی کے آرزومند ہوتے تھے۔ ایسے رشتوں کو میرا ذہن قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ ایک روز جب گھر میں نہ راشن تھا اور نہ پیسے پائی، بہت افسردہ بیٹھی تھی کہ اخبار میں ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی کا اشتہار دیکھا۔ ایک کمپنی کو لیڈی سیکرٹری کی ضرورت تھی۔ دیے گئے پتے پر گئی تو چپڑاسی نے مجھے بتایا کہ ابھی تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ میری نظر اچانک صاحب کے کمرے میں دیوار پر لگی تصویر پر گئی تو بوکھلا گئی۔ یہ عامر کی تصویر تھی۔ فوراً کرسی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تو سامنے عامر آتے نظر آ گئے۔ وہی عامر میں نے جس کی بے عزتی کی تھی، وہی انسان اب دروازے میں کھڑا تھا جسے دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ عامر نے بہت شائستگی سے سلام کیا، متانت سے کہا، مس بخت، کیسے مجھ غریب کے دفتر میں آنا ہوا؟
नौकरी का पता करने आई थी, लेकिन अब नहीं करनी मुझे आपके पास नौकरी। ठीक है, नहीं कीजिए, लेकिन आदाब मेज़बानी तो निभाने दीजिए। अगर कुर्सी पर तशरीफ रखिएगा तो मेरी इज्जत अफ़ज़ाई होगी। उसने कुछ इस तरह हमदर्दाना लहजे में बात की कि मुझे अपना साबका किए पर शर्म आ गई। क्या सोच रही हैं? आइए। हमारे लिहाज के मैं उनके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ ही गई। ये बताइए कि मुलाजमत क्यों करना चाहती हैं? अगर बहुत ज़रूरी है मुलाजमत करना और मेरी कंपनी में नहीं करना चाहती, तो भी कोई बात नहीं। मैं किसी दूसरी कंपनी में अच्छी मुलाजमत पर रखवा देता हूँ। वादा करता हूँ कि उसके बाद आपकी इजाज़त के बगैर ना आपसे बात करूँगा और ना फ़ोन करूँगा, क्योंकि आपके मिजाज से वाकिफ़ हो चुका हूँ। उसने इतने एतमाद और अपनायत से ये बातें कही कि मैंने उसको अपने हालात बता दिए। वो कहने लगा, काफ़ी अरसा मुलाजमत की तलाश में रहने से आपको माशरे के रवैयों का बखूबी अंदाज़ा हो चुका है। तो क्या ये बेहतर नहीं कि आप मुझ पर ही एतबार कर लें? मैं आपको अच्छी सीट पर मुलाजमत दूँगा और तनख्वाह भी माकूल होगी। इसके अलावा आपके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत भी दूँगा। मुझे शर्मिंदा न करो आमिर। मैं तो इस वजह से वापस जा रही थी कि उस रोज़ तुम्हारी अहानत की थी और बदले में तुम्हारे सलूक से शर्मिंदा हो रही थी। मुझको लगा कि दोबारा भटकने की बजाय आमिर की पेशकश को कबूल कर लेना अच्छा है। आमिर ने आईटी का कोर्स करवाने में मदद की और जब मैंने कोर्स मुकम्मल कर लिया तो मुझको जॉब दे दी। ताहम वो मुझसे कभी बेतकल्लुफ़ ना हुआ, लिए दिए रहता, ज़रूरत पर मुख्तसर बात करता, लेकिन ये सभी ऑफिस वाले जान गए थे कि वो मेरी इज्जत करता है, बहुत एहतराम से पेश आता था, तो सभी लोग इज्जत से पेश आने लगे। किसी की जरूरत ना होती कि मैली नजर मुझ पर डाले। मुझे आमिर की कंपनी में मुलाजमत करते 6 माह गुजर चुके थे। इस अरसे में उस शख्स की अच्छाइयों को देखने और परखने का मौका मिला तो दिल में उसका एहतराम करने लगी। अब अपने साबका तकब्बुर और रवैये याद करती तो शर्मा जाती, ताहम खुद को तसल्ली देती थी कि उस वक्त तालबा थी और वालिद का साया भी सर पर ना था। ऐसे में किसी अजनबी लड़के पर क्यों कर एतबार कर लेती। मैं भी तो हक पर जानिब थी। ये अलग बात कि जब आमिर ने मुझसे कभी बदतमीजी ना की थी, तो मुझे भी उसके साथ इखलाक से बात करना चाहिए थी। खैर, जो होना था हो चुका था। इंसानी रवैये तो अपनी शख्सियत की कमतरी और बरतरी की वजह से मारिज़ वजूद में आते हैं। किस्मत ने हमें मिलाना था सो मिला दिया। कल जो तकदीर मुझ पर नामेहरबान थी, वो आज मेहरबान हो चुकी थी। मैंने अम्मी को बताया कि मेरा बॉस मेरी यूनिवर्सिटी का क्लास फेलो है और ये बिजनेस उसके वालिद से उसे विरासत में मिला है। वालिदा ने कहा, अगर वो तुम्हारा इतना ख्याल रखता है तो किसी दिन खाने पर बुलवा लो। अम्मी का ख्याल दुरुस्त था। वो समझ चुकी थी कि आमिर के दिल में मेरे लिए जगह है, जबकि मुझे ये भी पता नहीं था कि वो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा। एक दिन अम्मी की तबीयत बहुत खराब थी, तो मैं दफ्तर ना गई। उस दिन मेरे ज़िम्मे अहम काम था और मैं ऐसा कभी नहीं करती थी कि गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करूं। ये बात आमिर को पता थी, लिहाजा उसने मेरे घर फोन किया कि मेरी खैरियत का पता चल सके। अम्मी ने फोन पर बात की और बताया कि मेरी तबीयत बहुत खराब है और बेटी के अलावा मुझको संभालने वाला कोई नहीं। तभी वो आपको छुट्टी की दरख्वास्त भिजवा रही है। आंटी, छुट्टी की दरख्वास्त की जरूरत नहीं। वक्त मेरी क्लास फेलो है, मैं इनको मुलाजिम नहीं समझता, सिर्फ खैरियत मालूम करने को फोन किया था। अगर ऐसी बात है बेटे तो घर आ जाओ और मेरी खैरियत देख लो। आमिर ने ऑफिस ऑफ होने के बाद गाड़ी निकाली और हमारे घर आ गए। जब उसने कॉल बेल दी, मैंने धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोला। ये वही शख्स था जिसका दिल कभी मेरे लिए धड़कता था और आज मेरा दिल उसकी खातिर धड़क रहा था। वक्त का अजीब चलन है, हालात की काया पलटते देर नहीं लगती। कल वो मेरा मुश्ताके दीदार था और आज मैं उसकी मुंतजिर थी। दूसरी बार भी वो अम्मी की अयादत की खातिर हमारे घर आए और अम्मी को अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल ले गए। वो दोनों इस तरह घुल मिल गए थे जैसे बरसों से जान पहचान हो। उनके दरमियान कुछ ऐसी बातें हुई जिनको मैं न सुन सकी, लेकिन जब आमिर चला गया तो अम्मी के चेहरे पर तमानियत थी। वो आज बहुत खुश और सुखी लग रही थी। शाम को आमिर दोबारा आया और अम्मी को अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल ले गया। आज उनके दरमियान में भी खुद को अजनबी महसूस कर रही थी। अम्मी ने बाद में बताया कि बख्त, दरअसल ये मेरा भतीजा है। तुम्हारे ननिहाल के रूठ जाने के बाद मेरे भाई ने भी मुझसे कतई ताल्लुक कर लिया था। खुदा ने तुम्हारे वसीले से मुझे मेरे भतीजे से मिलाया है। आज मैं बहुत खुश हूँ।
اب کیا رکاوٹ تھی؟ میری ماں عامر کی پھوپھی تھی جنہوں نے اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا تھا اور پھر عامر کی دلی مراد پوری ہوئی۔ وہ ایک بار پھر اپنی والدہ کو ہمارے گھر لایا اور انہوں نے جھولی پھیلا دی۔ بتاتی چلوں کہ امی کی شادی کے سال بعد ماموں کی شادی ہوئی تھی، لہٰذا امی اپنی اس بھابھی کو اس وقت نہیں پہچانا تھا جب وہ پہلے 2 بار ہمارے گھر رشتے کے لیے آئی تھی۔ امی نے اپنے بھائی سے ملنے کی آرزو کی۔ وہ مانی اور عامر ان کو بھی منا کر امی کے پاس لے آئے۔ اس دن کا منظر دیدانی تھا جب ایک لمبی مدت بعد امی اور ماموں ملے تھے۔ ماموں نے کہا، بہن میرا تو بہت جی چاہتا تھا کہ آپ سے ملوں، مگر والد نے قسم دے دی کہ اب سلطانہ سے نہیں ملنا ہے، تبھی دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ عامر نے کہا کہ اب تم آفس نہیں آؤ اور پھر شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ میری شادی دھوم دھام سے عامر کے ساتھ ہوگی، جس میں دونوں خالائیں شریک ہوئی، نانی جان بھی آئی، مگر افسوس کے نانا وفات پا چکے تھے۔ اس طرح میری ماں کو مدتوں بعد ان کا میکا اور مجھے ننھیال کا دیدار نصیب ہوا۔ جب سالوں بعد بھائی بہن گلے ملے تو والدہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ امی کہتی تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کبھی اپنوں سے ملوں گی اور ہم پھر سے ایک ہو جائیں گے۔ میری شادی کے 4 ماہ تک والدہ اپنے ہی گھر میں رہی، مگر وہ بیمار رہتی تھی۔ تبھی عامر اور ماموں ان کو سمجھا بجھا کر اپنے گھر لے آئے۔ یہ وہ گھر تھا جن میں نانا کی طرف سے ان کا بھی حصہ بنتا تھا۔ ماموں نے وہ حصہ ان کو دے دیا تو وہ سکون سے رہنے لگی، لیکن یہ حصہ بالآخر تو واپس عامر کے پاس ہی آنا تھا۔ افسوس کہ میری والدہ صرف 3 برس ہی اپنوں کے ساتھ رہ سکی اور پھر اپنے خالق کے پاس چلی گئی۔ آج ہر سکھ ہر نعمت میرے پاس ہے، مگر ماں نہیں ہے جس نے کتنے دکھ اٹھا کر مجھے پروان چڑھایا تھا۔ سچ ہے کہ اس جہاں میں ماں جیسا کوئی رشتہ نہیں اور ماں کی ہستی کا کوئی نعم البدل بھی نہیں۔